محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں محل تعمیر کر رہے ہیں، یہ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے تم نے کیا سرمایہ جمع کیا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے بارے میں ایک لمحہ بھی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کریں کہ ہم نے کون سا توشہ وہاں بھیجا ہے، کون سا سرمایہ جمع کیا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں جو بھی چیزیں جمع کریں گے، مال و دولت، اولاد، محلات، یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہاں ہم جو نیک اعمال بھیجے ہیں ہم رہیں گے، اور ہمارے نیک اعمال رہیں گے، وہی کام آئیں گے۔ میں ایک حکایت عرض کرتا ہوں۔ ہر ملک کا ایک دستور رہتا ہے، وہاں کے قوانین رہتے ہیں۔ ایک ملک تھا جہاں کا یہ قانون تھا کہ ایک سال کے بعد وہاں پہ بادشاہ کو بدل دیا جاتا تھا۔ سال کی پہلی تاریخ آتی تو بادشاہ کو بدل دیا جاتا اور نئے بادشاہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ جو اس شہر میں سب سے پہلے داخل ہوتا، اس ملک میں، اسے بادشاہ بنایا جاتا تھا۔ وہاں پر ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پڑھا لکھا تھا۔ اتفاق سے سال کا پہلا دن تھا، لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا آج سے 1 سال کے لیے آپ ہمارے بادشاہ ہوں گے۔ اس نے کہا آخر ماجرا کیا ہے، کیوں ہر سال یہاں بادشاہ بدلے جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا قانون ہے 1 سال کے لیے کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو لے جا کر جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس جنگل میں زہریلے جانور، شیر اور درندوں کی بے بھرمار ہے۔ وہ انسان عقل مند تھا، وہ کرسی پر بیٹھتے ہی لوگوں کی طرح وقت بنا گوائے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جنگل کو صاف کیا جائے، تمام درندوں کو مارا جائے، جنگل میں محلات قائم کیے جائیں، وہاں پر بستیاں بنائی جائیں، نہریں بنائی جائیں۔ وقت گزرتا رہا اور اس جنگل کو اس نے ایک شہر میں تعمیر کر دیا۔ اب اس کا 1 سال پورا ہو گیا تو وہاں کے لوگ دستور کے مطابق اس کو لے کر جنگل میں گئے، اور جب وہ جنگل میں گیا تو اسے اب کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس جنگل میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لی تھی۔ وہاں زہریلے جو جانور تھے ان کو مروا دیا تھا، وہاں پہ جو تاریکی تھی اس کو روشنی میں اس نے تبدیل کر دیا تھا۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد ایک اندھیری کوٹھری میں جانا ہے، وہاں بھی
کیڑے مکوڑوں کی بھرمار ہے، وہاں بھی روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہمیں خود وہاں روشنی کا انتظام کرنا ہے۔ سانپوں، کیڑے مکوڑوں، زہریلے بچھوؤں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سب اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں اور اس کا سرمایہ جمع کریں اور آخرت کے لیے توشہ جمع کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔